ویلکم بیک ناظرین. کراس ٹاک میں ہم بات کر رہے ہیں زعیم قادری سے اور منور انجم سے، اور ہمارا موضوع ہے آئینی ترامیم. سوال زعیم قادری آپ سے، یہ فرمائیے کہ 17ویں آئینی ترمیم تو ایک حصہ ہے نا؟ جی اصل ایشو ہے. دیکھیے صاحب، اصل ایشو کی بات یہ تو اب کور گروپ یا کور ایشو والی بات آ جائے گی نا. یہ فرمائیے کہ 1983 میں کنکرنٹ لسٹ جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. صوبوں کی خود مختاری، صوبوں کو ان کے حقوق مل جانے چاہیے تھے. بیچ میں مارشل لا لگا، پھر مارشل لا لگے اور وہ ہوا. تو آپ کو کیا اعتراض ہے کہ 17ویں آئینی ترمیم کے جب یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ اس طرح کی آئینی ترمیم وقت لیتی ہیں، تو اگر وہ جوڑ دیا جائے تو اس میں آپ کو کیا اعتراض؟ نمبر ایک، اگر ہمیں اعتراض ہوتا تو ہم اس کیبنٹ کمیٹی کا حصہ نہ بنتے. ہمیں اعتراض دونوں چیزوں کو باری باری کرنے پر تھا کہ اس کو ایز اے سیپریٹ اینٹی تصور کیا جائے، ایز اے سیپریٹ اینٹی ڈیل کیا جائے 17th امینڈمنٹ کو، اور باقی حصے کو بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ایک چیز پڑھی ابھی یہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس کی پہلی لائن ذرا پڑھیں گے دوبارہ آپ؟ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 99 کا جو 1973 کے آئین کے بارے میں جو پہلا جملہ 1973 کے آئین کے مطابق 12 اکتوبر سے پہلے. اب یہ فرمائیے کہ ایک منٹ ختم ہونے دیں. 12 اکتوبر کو جو آئین کی اصل صورت تھی، یہ بڑا پورٹنٹ بات ہے. ہمارا بھی یہ کلیم تھا، ہم نے اس کو سٹریس کیا، انہوں نے بھی ہم سے ایگری کیا. ہم نے کہا ہم 12 اکتوبر والے دن جو آئین کی حالت تھی والے دن وہ ہم بحال کر دیں گے. اس میں کیا تھا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ 17th امینڈمنٹ. اور لیٹ می ٹیل یو، ریمائنڈ یو کہ 17th امینڈمنٹ کو ختم کرنا کے لیے اتنا لمبا پروسیس نہیں چاہیے تھا. وہ ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ جا سکتی تھی. پریزیڈنٹ وڈ ہیو اسٹیپ ڈاؤن over a lot of issues, saying that I surrender these power to the Prime Minister because they are unconstitutional and they are against the preamble of the Constitution of 1973. Finished. Sorry. اب وہ نہیں ہو سکا. میری یہ سن لیں، وہ نہیں ہو سکا. ایک پنڈوراز باکس کھل گیا. کنکرنٹ لسٹ تھی، اس میں چھوٹے صوبوں کا ایشوز تھے. ایک سوال ہے، دیکھیے نہیں میرا ایک پوائنٹ اس میں، سوری ایک بات میں کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کا سارا میثاق جمہوریت کے تحت جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرتے 72 کے قریب ہمارے اجلاس ہوئے آئینی ترمیم کے سلسلے میں. اگر یہ میثاق جمہوریت کے مطابق عمل کرتے تو کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے بھی میثاق جمہوریت میں پورا طریقہ کار دیا ہے کہ کیسے کیسے ججز ہوگا. اب میثاق جمہوریت میں کلیئر کر لکھا ہے کہ پی سی او کے تحت جو جج ہوگا وہ اس کا چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا، جو ایک وفاقی کورٹ بنے گی. جواب لے لینا ایک سوال کیا. جواب نہیں، بات یہ ہے بھٹو سگنیٹری تھی اس کی. جی محترمہ دونوں تھے میاں صاحب. انہوں نے جا کے وہاں چیف جسٹس کے گھر کے باہر کیوں کھڑا ہو کہا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے؟ دیکھیں بات سنیں، میں بتاتا ہوں اس وقت ٹانا ڈال رہا تھا. میں اندر کی بات میں نے نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر کی بات نہیں ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. محترمہ بینظیر بھٹو جو سگنیٹری تھی، اور میں بتاؤں آپ کو کہ جب یہ اس میں یہ ججز کے بارے میں جو سارا نظام بننے جا رہا تھا اس پہ 3 دن محترمہ نے ہی ڈیلیبریشنز کی تھی، اور محترمہ ہی اس کی آرکیٹیکٹ تھی. اس اسپیسیفک جو اس کی شک ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، اور ہم نے 1 اس پہ اگری کیا تھا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے لندن میں موجود تھا. عرض یہ ہے کہ کیا محترمہ جو اتنی فہم و فراست والی اتنی بڑی شہید قائد تھیں، کیا وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ انہوں نے اپنے ہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ سگنیچرز کیے ہوئے ہیں کہ وہ آدمی جس نے پی سی او نو شی نیو اٹ، پر یہ یکسر سچویشن چینج ہو گئی تھی. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ ایک ایگریمنٹ تھا کہ اگر کوئی سچویشن چینج ہوگی ہم اس طرح ریئیکٹ کریں گے. محترمہ کیوں گئیں؟ انہوں نے کیوں کھڑے ہو کہا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے، میرا چیف جسٹس ہے، اور میں اس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. یعنی کہ میننگ بائی کہ ہی ول بی ری اپوائنٹڈ ریپلیسڈ ایز دا چیف جسٹس آف پاکستان. اب ایک سوال کریں یہ بتائیے کہ 17ویں آئینی ترمیم کے بیشتر، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ 2 سیاسی جماعتوں میں ہوا ہے، اور آئینی ترمیم نہیں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے سب کو دعوت دی تھی. لیکن سگنیٹری تو 2 جماعتیں نہیں نہیں اور ساری وہ تو تھیں، لیکن وہ جماعتیں جو اس وقت سب سے زیادہ پچھلے 1 برس میں شور مچا رہی ہیں میثاق جمہوریت، ان میں سے بیشتر نے، میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، آپ لندن میں تھے، آپ دبئی میں تھے، خاکسار اس ملک میں تھا،
انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 بھاگے ہوئے کرپٹ سابق وزیر اعظم کا. یہ کس نے کہا تھا؟ جی یہ جو مسلم لیگ کاف کے. اس کا جواب دے دوں ایک سیکنڈ میں آپ. جی فرمائیے. عرض یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سوال انہوں نے, وہ تو آمریت کی بنائی ہوئی ایک پارٹی تھی, میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ سوال کچھ انٹلیکچوئلز کی طرف سے بھی آیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو شکست خوردہ ہیں, اور یہ اس لیے انہوں نے یہ ایک نظام بنایا کہ ہم مل کر اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کریں. اس کا جواب سن لیں. عرض یہ ہے کہ جو سائیکی تھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی, وہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم ہی اقتدار میں آئیں گے. یہ سائیکی تھی, ایک پلیج تھا ود دا پیپل آف پاکستان. یہ ہم نے کمٹمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں کی تھی, یہ پلیج تھا ود دا پیپل آف پاکستان. یہ بات صحیح ہے کہ یہ عوام کے ساتھ کہ ہم یہ زرعی اصول جو سیاست کی الز ہیں اس کو نکالنے کے لیے یہ چند زرعی اصول ہیں, ہم اس پہ کمیٹڈ رہیں گے. اور اگر ہم اس پہ کمیٹڈ نہ رہے تو یہ عوام کا حق ہے کہ وہ ہمارا گریبان پکڑ لے. یہ بڑا ضروری ایسپیکٹ تھا اس کا. محترمہ کی پریس کانفرنس تھی اور نواز شریف صاحب کی کہ ہم پلیج کر رہے ہیں ود دا پیپل آف پاکستان. مطلب بریفلی یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ہمارا گریبان پکڑ لیں. ایسے بالکل یک طرفہ ہو جائے گا. آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے وہ جو 18ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیا گیا اس کو دیکھا؟ دیکھیں جی کسی نے بھی نہیں دیکھا جی, وہ سب کوئی بار نہیں بتا سکتا اس میں. میں بتاتا ہوں ایک بات. اس میں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اور ان کے نمائندے اس میں موجود تھے, تمام جماعتوں کے نمائندے تھے. ہم لوگ آلموسٹ 25 تاریخ کو ہم پیش کرنے والے تھے. 25 تاریخ کو ہم لوگ پیش کرنے والے تھے. ڈیٹ آ چکی تھی, پریزیڈنٹ کے خطاب کی ڈیٹ آ چکی تھی. ٹھیک ہے تھا, آفیشل نہیں آئی تھی, لیکن بابر اعوان اناؤنس وزیر قانون ہے. میرا پوائنٹ یہ, میری بات یہ ہے announce it on the behalf of the President of Pakistan. It was not announced. Nobody was intimated. ہاؤس کے MNAs, MPs, سینیٹرز کو, MNAs اور سینیٹرز کو کوئی انٹیمیشن نہیں تھی. اس پہ کافی ہے. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی didn't know about it. بابر اعوان صاحب اٹھ کے آ کے اپنی تقریر کر دیتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے پیچھے کوئی بات ضرور تھی. یہ میں بات کو کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بات ضرور اس کے پیچھے بات ضرور تھی, ورنہ میں سمجھتا ہوں ٹائم نہیں تھا پریس کانفرنس. آپ کی جماعت جو ہے وہ شریک رہی ان تمام 90+ اجلاسوں میں. بتایا یہ گیا ہے کہ چودھری نثار علی خان who has a very special profile and a very special reputation didn't join any of the sessions. No. He did not. No. Because وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ایک He was invited. قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کا سینئر ترین آدمی ہے. ہم نے لوگ اپوائنٹ کر دیے, اسحاق ڈار صاحب. He wasn't nominated as a member of the... No, he never wanted to be a part of that because he knew that the things would come back and then we would initiate on that. اور جہاں تک تعلق ہے agreed ہو گیا, یہ بات واضح ہو. نہیں ایک اور بات سن لینا میری. نہیں اب اجلاس کے بارے میں I'll come back to you sir. منور, اب میں پھر میرے اس سوال کا جواب نہیں آ رہا. یہ بتائیے کہ 17ویں آئینی ترمیم کو ان آئسولیشن 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کر لیا جائے, چھوٹے صوبوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ یہ کریں جبکہ جو ان کے کنسرنز ہیں ریگارڈنگ آر کانسٹیٹیوشنل اسکیم دے آر ناٹ بینگ ایڈریسڈ. ٹو مائی مائنڈ جسے ہم ڈو ٹیل کرنا کہہ رہے ہیں وہ تو اس لیے ہے کہ جو قومی مفاہمت کی پالیسی ہے اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری بات تو ان 4 صوبوں میں بالکل یکسر پھیلے. یہ بات ہے نا ایگزیکٹلی. اس کے ثمرات جو ہیں وہ 4 صوبوں میں سمجھتا ہوں دیکھیں بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو اب تک وہ 18ویں ترمیم کے پوائنٹس اور اس کے آرٹیکلز ہیں وہ پبلک نہیں ہوئے, نہ انہوں نے کمٹمنٹ آپس میں کی ہوئی ہے کہ ہم پبلک نہیں کریں گے, اسے ہم سیدھا لائیں گے قومی اسمبلی میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 18ویں ترمیم ہے اس میں صوبوں کا حقوق بھی اس میں شامل ہیں, جو میرا اپنا خیال ہے. میری بات سنیں, ایسی بات نہیں ہے. میں بس سمجھتا ہوں
वॉकआउट हुआ, अल्टीमेटली सब लोग एग्री हुए, फिर एएनपी वाले बैठे भी हुए थे। आखिरी इजलास की बात कर रहा, छोटे सूबे बलोचिस्तान वाले बैठे हुए थे, देखिए बलोचिस्तान वाले भी बैठे हुए थे। बात यह है कि हम आपने जब एकदम जब आ गया 18वीं तरमीम हम लाने के लिए तैयार हो गए, और जब आप लोग बिल्कुल आपके नुमाइंदों ने किसी किस्म का कोई नोट नहीं दिया कि जी हमें इस बात पे इख्तिलाफ नहीं, कुछ नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने अपने जब कह दिया गया, लेकिन अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें चैट डेमोक्रेसी जो सीओडी में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक तो अमल करना होगा नहीं। उसको जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं भाई, कम बैक।